عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور اسی طرح کی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل فنا و بقا کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور ہاں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر اسود راعی نام کا ایک شخص تھا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو یہودیوں کے مویشی چرایا کرتا تھا۔ صحرا سے اس قدر مانوس تھا کہ اپنے وقت کا اکثر حصہ وہیں گزارتا تھا۔ ایک دن شام کو آبادی میں پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ سارے یہودی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تلواروں پر پانی چڑھایا جا رہا ہے، نیزے اور تیروں کی نوکیں تیز کی جا رہی ہیں، جگہ جگہ سپاہیوں کی قطار کھڑی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے حیرانگی سے دریافت کیا، کس سے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عرب کے نخلستان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اپنے ساتھ دیوانوں کی ایک فوج لے کر وہ فلاں مقام پر ٹھہرا ہوا ہے، اسی کے ساتھ ہم مقابلے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی فوجیں ہمارے قلعے کی دیوار تک پہنچنے والی ہیں۔ یہ جواب سن کر چرواہے کے لاشعور میں اچانک جستجوئے شوق کا ایک چراغ جل اٹھا اور وہ حقیقت سے قریب ہو کر سوچنے لگا، بلا وجہ کوئی دیوانہ نہیں ہوتا، وہ بھی دیوانوں کی ایک فوج جو جان دینے کے لیے ساتھ آئی ہے۔ یہ بات سچ معلوم نہیں ہوتی، یہ کشش صرف جمال حق کی ہے، ہو نہ ہو انہوں نے سچائی کا بے نقاب چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، یقیناً وہ ایک سچا پیغمبر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور بکریوں کو ساتھ لیتے ہوئے بے خودی کے عالم میں ایک طرف چل پڑا۔ آخر کار وہ سراغ لگاتے لگاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں پہنچ گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے پہلا سوال یہ کیا، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا، اس بات کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ دنیا میں قائم فرمایا، جس کی آخری کڑی میں ہوں۔ اس نے پھر دریافت کیا، اگر میں خدائے ذوالجلال پر ایمان لاؤں اور آپ کی نبوت کا اقرار کر لوں تو اس کا مجھے کیا بدلہ ملے گا؟ فرمایا، عالم آخرت کی ہمیشہ کی خوشی۔ پھر اس نے جذبہ شوق میں بے قابو ہو کر تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حبشی نژاد ہوں، میرے جسم کا رنگ سیاہ ہے، میرا چہرہ نہایت بد شکل ہے، میں ایک صحرا نورد چرواہا ہوں، میرے بدن سے پسینے کی بدبو نکلتی ہے، اگر میں بھی آپ کے دیوانوں کی فوج میں شامل ہو کر راہ خدا میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی؟ ارشاد فرمایا، ضرور ملے گی۔ یہ سنتے ہی وہ بے خود ہو گیا اور اسی عالم میں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بکریوں کے بارے میں دریافت کیا۔ ارشاد فرمایا، دوسرے کی چیز ہمارے لیے حلال نہیں، انہیں قلعے کی طرف لے جاؤ اور کنکر مار کر ہنکا دو، یہ سب اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن ولولائے شہادت کے ہیجان سے اسے ایک لمحہ بھی قرار نہیں آتا تھا، فوراً الٹے پاؤں واپس لوٹ آیا اور مجاہدین اسلام کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ واقعات بیان کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب میدان جنگ میں سپاہیوں کی قطار کھڑی ہوئی تو جذبہ شوق کا اضطراب اس کے سیاہ چہرے سے شبنم کے سفید قطروں کی طرح چمک رہا تھا۔ طبل جنگ بجتے ہی اس کے ضبط و شکیب کا بند ٹوٹ گیا اور وہ ایک بےتاب دیوانے کی طرح دشمنوں کی یلغار میں کود پڑا۔ اس کے سیاہ ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار کا منظر ایسا خوبصورت معلوم ہوتا تھا جیسے کالی گھٹا میں بجلی تڑپ رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ نہایت بے جگری کے ساتھ اس نے دشمن کا مقابلہ کیا، زخموں سے سارا جسم لہو لہان ہو گیا تھا، لیکن شوق شہادت کے نشے میں وہ دشمن کی طرف بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس پر تلواریں ٹوٹ پڑی۔ اب وہ نیم جان ہو کر زمین پر تڑپ رہا تھا اور زخمی جسم میں اس کی روح مچل رہی تھی کہ اب جنت کا فاصلہ بہت قریب رہ گیا تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب اس کی لاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو اس کے فیروز بخت انجام پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پلکیں بھیگ گئیں، آنکھوں سے موتیوں
کی طرح آنسو بہنے لگے۔ فرمایا اسے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا، اب اس کے چہرے کی چاندنی سے فردوس کے بام و در جگمگا اٹھے ہیں، اس کے پسینے کی خوشبو میں جنت کی حوریں اپنے آنچل بسا رہی ہیں، جنت کی 2 حسین حوریں اسے اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے جنت کے باغ کی سیر کرا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے اس بیان پر بہت سے صحابہ کے دل رشک سے مچل گئے۔ اس کی فیروز بختی پر سب محو حیرت تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے اور کوئی عمل خیر نہیں کیا تھا۔ اس کے نامہ اعمال میں نہ ایک وقت کی نماز تھی، نہ ایک سجدہ تھا۔ سفید و شفاف کفن کی طرح زندگی کا سادہ ورق لیے ہوئے گیا اور بڑے بڑے راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرنے والوں کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ سچ کہا ہے عارفان حقیقت نے کہ عشق و اخلاص کی ایک جنون انگیز ادا 1000 برس کی بغیر غرور کی عبادتوں اور احسانات کے بے شمار ذخیروں پر بھاری ہے۔ یہی وہ سکہ رائج الوقت ہے جس میں آج تک کہیں بھی کھوٹ نہیں نکلا اور کسی عالم میں بھی اس کے نرخ یعنی قیمت کی سطح نیچے نہیں اتری۔ جذبہ عشق کی ایک چھلانگ نے عالم اسفل کے خاک زادوں کو بام عرش تک پہنچا دیا، اور محبت ہی کا گداز تھا جس نے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں پر اپنی شوکتوں کے پرچم اڑوائے، زمین کی بڑی سے بڑی عظمت کو اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالا۔